بلاول ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان۔ پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کی یارانی پرانی ہے اور نئی نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں اور پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ قریب لے کر آتی ہے اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ اپنے افسر کا تقرر کرتی ہے جو ان کو آپس میں ملاتے ہیں۔ آصف علی زرداری کو کیا ضرورت پڑی ہے اب متحدہ قومی موومنٹ کی؟ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نہ وہ اکثریت ہے اور نہ ہی انتشار سے پاک ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ کئی دھڑے بنے ہیں اور سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ایم کیو ایم کو ملا کر اقتدار حاصل کیا جا سکے۔ یہ دور 88 کا الگ تھا، 93 کا الگ تھا، 2008 کا الگ تھا، جب پیپلز پارٹی کو کم و بیشتر ضرورت پڑتی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی۔ کراچی کے حالات یکسر تبدیل ہو جاتے تھے، لیکن اب وہ پوزیشن متحدہ قومی موومنٹ کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرنے والی متحدہ، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے والی متحدہ کے سربراہ کو کیوں آصف علی زرداری سے ملنا پڑا؟ گورنر چلا گیا، اس کی رخصتی کروائی گئی اور رخصتی ہونے کے بعد آصف علی زرداری سے کیوں ملے؟ یہ تو ملاقات بنتی تھی شہباز شریف کے ساتھ اور گلے شکوے کرنے تھے ان کے ساتھ، لیکن مسلم لیگ نون نے کہہ دیا تھا کہ یہ 2 سال بھی بڑے مشکل سے ہم نے گزارے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ متحدہ کا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس میں وزارتیں دینی تھی اور گورنر مسلم لیگ نون اپنے پاس رکھے گی، یہ فارمولہ طے ہوا تھا اور 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کو گورنر دینے تھے۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ کمزور بھی ہے، منتشر بھی ہے، اور ایم کیو ایم کا آصف علی زرداری کیوں آسان اب ہدف ہے؟ آگے چل کر کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا وفاق کے اندر کچھ نئی کھچڑی پکنے والی ہے؟ متحدہ کو اپنے ہاتھ اور مٹھی میں وفاق کو ووٹ دینے کے لیے رکھنا ہے یا کچھ اور معاملات ہیں؟ تو اس پر کافی مبصرین کہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری کی گورنر ہاؤس سے رخصتی کروائی گئی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا جو پہلا رابطہ ہوا ہے اس میں پہلے رحمان ملک مرحوم کردار ادا کرتے تھے اور پیپلز امن کمیٹی کو ذوالفقار مرزا جو ہے وہ رابطے بھی کرتے تھے، تو دونوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے۔ اب دونوں سائیڈ لائن ہو گئے، ایک پیپلز پارٹی سے چلا گیا، ایک دنیا سے چلا گیا، لیکن معاملات ایم کیو ایم کے ساتھ چلوانے ہیں، تو معاملات کو چلانے کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی۔ محسن نقوی صاحب کی موجودگی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور کافی معاملات طے ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو رابطوں کے استوار کروانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور تائید حاصل ہے اس کو یا اسی سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ بلاول ہاؤس میں جو افطار ڈنر تھی اس میں آصف علی زرداری نے تعریف کی مراد علی شاہ کی اور بلاول بھٹو زرداری نے میئر کراچی کی تعریف کی مرتضی وہاب کی، لیکن محسن نقوی بیچ میں کردار وہی ادا کر رہے ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کی ناراضگی کے دوران رحمان ملک ادا کرتے تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو وزارت داخلہ کے سپرد کیا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم اور آپ کے معاملات جو ہیں، جو معاملات اتنے گمبھیر نہیں ہیں، لیکن سندھ کی تقسیم کا بیان، سندھ کے عوام کی ناراضگی ہے پیپلز پارٹی کی کم ہے۔ سندھ کے شہر کراچی کو وفاق کے حوالے کیے جانے کی ڈیمانڈ متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، لیکن سندھ اس پر شدید نالا و ناراض ہے ایم کیو ایم پر۔ ایم کیو ایم جو کافی سکڑ چکی ہے اس کو آگے چل کر سہارا دینے کے لیے پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کیا جانے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور اسی تحریک میں ایم کیو ایم کے ووٹ کو بھی اہمیت ملنی چاہیے، تو یہ سلسلہ اس کی کڑی جو ہے وہ کافی صاف ہی لکھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آگے چل کر مسلم لیگ نون کی جو مرکزی حکومت ہے ان کو گھر روانہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی کمک کی ضرورت پڑے۔